1703 میں امام شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، مجدد الفسانی کے 80 سال کے بعد۔ حضرت شاہ ولی اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہت تھی ہندوستان میں، اور جب حضرت 4 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انگریز کی آمد ہندوستان میں شروع ہو گئی تھی۔ پورے ہندوستان میں جو حکومتیں تھیں، عام طور پر جو علاقے کے راجہ لوگ تھے یہ سب کے سب رافضی لوگ تھے۔ پورا دین کی شکل و صورت بگڑی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اتنا بڑا کام کیا ہے حدیث کا، قرآن کا اور سنت کا، کہ جتنے بھی فرقے ہیں ہندوستان کے اندر سب کے سب ان کو مانتے۔ ان کا نام ہے مسند الہند ہے، مسند الہند یعنی ہندوستان کی سند ہے جن پر سارے لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے جانشین بنے، اور انہوں نے ہندوستان میں پہلا فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب یعنی کافروں کا ملک بن چکا ہے، اب یہاں پر انگریزوں سے لڑنا جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ انہی کے اس فتوے سے متاثر ہو کر کے ٹیپو سلطان نے یہاں پر انگریزوں سے لڑائی شروع کی تھی۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کا اردو میں پہلا ترجمہ کیا۔ ہندوستان کے اندر جو اردو میں پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے اور بھی بچے ہیں، انہوں نے سب اپنے اپنے طور پر الگ الگ کام کیے ہیں۔ ہندوستان میں انہوں نے دلی کے اندر رہ کر کے پوری دنیا میں پورے ہندوستان کے اندر علم کا چراغ جلایا۔ اب یہاں سے دیکھیے آگے چلیے، حضرت شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ ہندوستان کے اندر حدیث کا درس سنبھال رہے تھے۔ پورے ہندوستان کے اندر ان کے علم کے دین اور ان کی جو شمع تھی وہ روشن تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کہ جن کے جو حضرت شاہ اسحاق ان کے جو شاگرد ہوئے ہیں، ان کے شاگرد میں مختلف لوگ ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے شاگردوں میں آگے چل کر کے حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سلسلہ چلا شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ نے جو حدیث کا درس جاری کیا تھا ہندوستان میں، جو ہندوستان میں انہوں نے علم کا چراغ جلایا تھا، وہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں پہنچا؟ بولو نا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جتنے بھی سلسلے ہیں بزرگوں کے، حدیث کے، علم کے، وہ سب سلسلے یہاں پہ جاری، یہاں پر آگے پہنچ جاتے ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس وقت ہندوستان کے اندر تقریباً 4000 مدرسوں کو بند کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیے گئے، بند کر توڑ پھوڑ دیا گیا، اور اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو غدار کے نام سے جانا جانے لگا۔ ساری صورتحال پیش آئی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ذریعے سے ایک کام لیا۔ وہ کام یہ تھا کہ یو پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اس کو دیوبند کہا جاتا ہے، اس دیوبند کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ جسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اندر میں ہو اس وہاں پر جا کر کے ایک چھوٹا سا مدرسہ جو چھتا مسجد کے اندر آج بھی مسجد موجود ہے، ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے شروع کیا گیا۔ پہلے استاد کا نام ملا محمود اور پڑھنے والے طالب علم کا نام بھی محمود۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی، اور اس کے پہلے محتمی مولانا رفیع الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ جو شروع ہوا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو چراغ جلے تھے وہ یہاں پر انگریزوں نے ختم کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ یہاں سے پھر سے جاری کیا جائے، اور یہاں پر خاموشی کے ساتھ، اگر شہر میں ہوتا، کسی بڑے گاؤں میں ہوتا تو پھر انگریزوں کو خبر ہو جاتی، پھر اس پر حملہ ہو سکتا تھا، بند کروایا جا سکتا تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں شروع کیا گیا، لیکن اللہ نے ایسی برکت دی کہ چھوٹے سے گاؤں کی طاقت پوری دنیا کے اندر پہنچی، جو وہاں کی جو روشنی بھی دنیا میں پہنچی۔ اب میں یہاں سے سمجھانا اصل میں کیا چاہتا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ دونوں بزرگ وہ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے فکروں کو پینے والے، پورے فکروں کو جمع کرنے والے۔ اب یہاں سے انہوں نے
ایک طرف تو دارالعلوم دیوبند قائم کر کے دین علم کا سلسلہ شروع کیا، پھر سے حدیث کو زندہ کر دیا، پھر سے قرآن کو زندہ کر دیا، پھر سے سنت کو زندہ کر دیا، پھر پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اب اور آگے کا کام تھا، چونکہ ہندوستان میں 200 سال تک حکومت تھی انگریزوں کی، مسلمانوں کے ایمان کا، مسلمانوں کی تعلیم کا کیا مسئلہ ہوگا؟ مسلمان دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مسلمان کو سمجھتے تھے، لیکن بدعت و خرافات میں مبتلا تھے۔ مسلمان یہ بھول چکے تھے کہ ایمان کیا اور اسلام کیا ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بھتیجے ہیں مولانا محمد سالم حسین مدنی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں لکھا ہے کہ جب 1947 میں جب ہندوستان کے مسلمان بہت سارے ہجرت کر کے بعد دوسرے پڑوسی ملک جا رہے تھے، اس وقت ان کی صورتحال یہ تھی کہ سب کے سب گھبرائے ہوئے بھاگے جا رہے تھے۔ مسلمان تھے، اس پریشانی کے عالم میں بھی خدا کو یاد کرنے کو ذمہ داری سے ضروری نہیں سمجھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کوئی ہے۔ اس ماحول میں جا کر کے انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ تم جا رہے ہو یہاں سے، تو یہاں سے جانے کے ساتھ ساتھ تم دین بھی لے کر کے جاؤ، اسلام بھی لے کر کے جاؤ، قرآن بھی لے کر کے جاؤ، دعوت کا پیغام بھی لے کر کے جاؤ۔ رات بھر ان کی مجلسوں میں جاتے اور سمجھا کر کے آتے، اس صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان حضرات کے ذریعے سے بڑے بڑے جو کام ہیں ان میں سے 3 بڑے کام آپ کو سناتا ہوں۔ علماء دیوبند کے 3 بڑے بڑے حسنات ہیں، باقی اور تو دنیا جہان میں ہے۔ سب سے پہلا انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ دارالعلوم دیوبند کا قائم کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ایک تو حدیث پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں، دوسرا یہاں کے اگر ہندوستان میں اگر ابھی بھی انگریزوں سے لڑنے کے لیے مجاہدین کی ضرورت پیدا ہو تو یہاں سے تیار کیے جائیں، اور وہاں سے تیار ہوئے۔ مولانا رشید احمد کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا انتقال بہت جلدی ہو گیا، 47 سال کی عمر میں ہو گیا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی اب دیوبند کے سرپرست تھے، انہوں نے ایک ترتیب بنائی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ان کے شاگرد مولانا محمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بہت سارے شاگرد، ان سب کو کہاں لگا دیا؟ انگریزوں سے لڑنے کے لیے سیاست میں لگایا، یہ جہاد کا کام کریں گے۔ دوسری طرف پڑھنے پڑھانے کے لیے دوسرے اساتذہ کو طے کر دیا۔ جمعیت علماء ہند اس کے کچھ دنوں کے بعد قائم ہوئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ضرورتیں ہوں، مسلمانوں کو قانونی اعلیٰ بنانے کی ضرورت ہو، مسلمانوں کے لیے ملی ضرورت ہو، ان تمام چیزوں پر قانونی طور پر کام کرنے والی ایک جماعت کی ضرورت تھی، ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ تو انہیں کی سرپرستی میں بہت آگے چل کر کے ان کے شاگرد حضرت شیخ الہند کی گویا کی سرپرستی میں جمعیت علماء ہند کے نام سے تنظیم بنائی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی آواز حکومت تک پہنچائی جائے، مسلمانوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم و ستم نہ ہو، مسلمانوں پر کسی بھی طرح کا کوئی قانونی معاملہ ہو تو جمعیت اس کو لڑے گی اور اس کا کام کرے گی۔ اس زمانے سے 1919 سے لے کر کے 1919 سے لے کر کے ابھی نیشنل کانگریس کا وجود نہیں ہوا تھا، اس وقت سے لے کر کے آج تک جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی ملی اور قومی لڑائی لڑ رہی ہے۔ پوری ہندوستان کے اندر نہ ایسی مضبوط تنظیم پہلے کی نہ اب تک کوئی ہو سکی ہے۔ یہ علماء دیوبند کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے سر کے اوپر جو احسان کیا اس میں جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ جمعیت کے مجاہدوں نے جو جنگ آزادی لڑی ہے ویسی لڑائی بھی کسی نے نہیں لڑی ہے۔ تیسرا بڑا کام، یہ چیزیں تو صرف ہندوستان کی حد تک تھیں، تیسرا بڑا جو کام انہوں نے کیا علماء دیوبند نے وہ دعوت و تبلیغ کا تھا۔ کس کا تھا؟ سبحان اللہ نہیں بولے آپ، یعنی آپ سمجھیے اس کو، انہوں نے جو بڑے بڑے کام کیے۔ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کی ایک شاخ، ان کے بزرگوں کی ایک نیکیاں ہیں۔ یہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے۔ یہ جیسے کہ ایک اسپتال کے اندر آنکھوں کا ایک شعبہ ہوتا ہے، آنکھوں کو دیکھنے کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، کینسر کا علاج کرنے والا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، ہارٹ کا دیکھنے والا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، سب ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کو 3 ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دیا۔ ایک طرف پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، جو دور دور سے طلبہ وہاں پر آئیں گے ان کو پڑھایا جائے گا۔ دوسرا ایک تنظیم ہوگی، ایک جماعت ہوگی جو پورے ہندوستان میں ہر صوبے میں، ہر گاؤں میں، ہر تعلقہ جات میں رہ کر کے وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، ان کا نام تھا جماعت جمعیت علماء ہند۔ اور ایک جماعت ایسی تھی کہ یہاں پر جو نہیں آ رہے ہیں ہم ان کے گھر تک پہنچیں گے، ایک ایک مسلمان کو اللہ کا پیغام بتائیں گے، ایک ایک مسلمان کو دین سکھائیں گے۔ اس کا نام تھا دعوت و تبلیغ۔
یہ دعوت تبلیغ ہے، جماعت تبلیغ نہیں ہے۔ جماعت کیسے؟ ایک سے دو، جب دو آدمی ہوگا تھا اس کا نام کیا ہے؟ جماعت ہے۔ تین آدمی ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ جماعت ہے۔ پھر اس کی ترتیب ہوئی، مولانا الیاس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ، کون میں یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ گویا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا جو فیض تھا مولانا الیاس تک پہنچا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ کام کیا جائے، اور اس طریقے سے گویا کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ یہ سب کے سب علماء دیوبند کے خزانے میں جائیں گی یہ نیکیاں، جتنے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ان کی ایک شاخ ہے۔ جیسے دارالعلوم دیوبند کوئی جماعت کا نام نہیں ہے، جیسے جمعیت علماء ہند ایک تنظیم ہے، یہ ایک جماعت کا نام نہیں ہے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، ایک مشن ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک دین میں دین کا کام کرنے کا نام نہیں ہے، لوگوں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو آپ کہتے ہیں تم کون سی جماعت کو؟ تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہر مسلمان کا حق ہے، یہ پیدائشی حق ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انما ادعو کہ علی بصیرتی، کہ میں جو لوگوں کو بلاتا ہوں پوری طاقت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی بلاتے ہیں۔ گویا کہ دعوت تو دین کا کام پہنچانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا ویسا ہی آپ کی امت کا بھی کام ہے۔ اگر کوئی امت یہ کہہ دے کہ میں دعوت کا کام نہیں کرتا یا دعوت کا کام میرا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنا آپ گویا کہ حضور کی اس بات کا انکار کر رہا ہے۔ امت ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان داعی ہے، امت ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان کے اوپر دعوت کا کام کرنا ضروری ہے، یہ تو حضور کا کام ہے۔ تو یہ تو مشن ہے، یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اور یہ اللہ نے علماء دیوبند سے یہ کام لیا کہ ان کے ذریعے سے یہ تین بڑے بڑے کام لیے دعوت و تبلیغ کے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ یہ دیکھو پہلے زمانے میں بزرگوں کے خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے تھے 3 دن 4 دن ایک ہفتہ 10 دن چلہ لگا کر کے لوگ آتے، اپنے آپ کو فریش کر کے آتے تھے۔ ہر آدمی نہیں جا سکتا تھا، سہولتیں نہیں ہو سکتی تھی، ایک ایک گاؤں کا آدمی سفر کر کے دیوبند کیسے پہنچتا؟ ہر آدمی بنگلور نہیں جا سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ کام میں لگ گئے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، سارے ضروریات کو سنبھالنا ہے۔ اب یہ ضروریات میں رہ کر کے دین کو سیکھنا، مدرسے میں جا کے بیٹھنا بہت مشکل کام تھا، ایک آیت سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے چلتا پھرتا مدرسہ آج چلتی پھرتی خانقاہ بنا دی۔ اب یہاں اس میں ہوتا کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں تو چندہ کیا رہتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، آ کر کے لوگ اپنا اپنا خرچہ لے کر کے اپنا پیسہ لے کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں۔ ان کی جو شروعات ہوگی، پہلی شروعات کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کی شروعاتی توحید سے ہوتی ہے، وحدانیت سے ہوتی ہے، گویا کہ زمین کے اوپر سے نہیں آسمان کے اوپر سے باتیں ہوتی ہیں۔ پہلا کام اللہ کے نبی جو 6 نمبر کے اندر ساری چیزیں ایمان اور نماز اور ساری چیزیں داخل کی گئی ہیں، یہ اس سے آگے تو جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سب کے سامنے ایسا کر دیا کہ اب کسی کو گھر مدرسے میں آنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایسا ایک کام کر دیا، موبائل مدرسہ، موبائل خانقاہ، کہ لوگوں کے پاس پہنچ جائے، لوگوں کو لے کر کے اپنے ماحول میں رکھیں، نیکیوں کے ماحول میں رکھا، قرآن کے ماحول میں رکھا، مسجد کے ماحول میں رکھا۔ یہ ایک موبائل خانقاہ چند دنوں کے اندر، 3 دنوں کے اندر لوگوں کے ویسے حالتیں ٹھیک ہوئی ہیں کہ لوگ برسوں بیانات سننے کے بعد بچے میں نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنے بڑے کام لیے کہ ہندوستان کے اندر جو آج مسجدوں کا آبادی اور اتنی بڑی جو تعداد میں مسجدیں نظر آ رہی ہے، یعنی آزادی کے بعد سے، یہ سب ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں نے ایک پوری تاریخ بیان کی ہے، یہ ہماری ایک روشن تاریخ ہے علماء دیوبند کی، یہ ہماری ایک گویا کہ ایک ہمارے لیے ہمارے پیشانی کے بعد ہندوستان کی پیشانی پہ ایک چمکتا ہوا جھومر ہے۔ جب بھی ہندوستان میں اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی اور اسلام کو پھیلانے اور اسلام کو چمکانے کی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں علماء دیوبند جمیع علماء اور دعوت و تبلیغ کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہو پائے گی، ادھوری رہے گی۔ جو ابھی جو حالیہ کچھ دن پہلے سعودی عربیہ کے اندر تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کی گئی، اس میں کچھ ہمارے ہی لوگ تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
اس سے پہلے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے بھی وہیں کے لوگوں نے لگائے تھے اور یہاں کے لوگ جا کر کے ان کو بہکایا تھا، جھوٹ سکھایا تھا۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے خلاف بھی بہت سے لوگ ان کو جا کر کے جھوٹی باتیں بتائے اور جھوٹی باتوں کے نتیجے میں انہوں نے تبلیغی جماعت پر پابندی کا اعلان کیا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سب ہوگا ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو بھی حق کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک جو بند کیا گیا، یہ ہمارے جتنے بھی حق کے کام ہیں ان تمام کے اوپر پابندیاں آئیں گی، سب کچھ آئے گا، مگر اس کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ کام نہ رکے گا نہ ختم ہوگا۔ اب اس جماعت کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں خطرہ کس کو ہے؟ کام کرنے والوں کو خطرہ ہے کہ وہ مضبوط ہو یا نہیں ہے۔ اگر استقامت کے ساتھ ہے انشاءاللہ اجر ملے گا، استقامت سے ہٹے گا تو اپنا نقصان اٹھائے گا۔ اس جماعت کو انشاءاللہ دنیا کوئی ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ وہاں جو الزامات لگائے ان الزامات میں ایک الزام سناتا ہوں کہ تبلیغ والے قبر کی پرستش کرتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہنسو تو، قبر کی پوجا کرتے ہیں تبلیغ والے؟ بولو نا بھائی کیوں ڈر رہے یار؟ قبر تبلیغ والے جو جماعت کا کام کرتے دعوت کا، آپ کو کبھی کسی بیان میں آپ نے سنا کہ قبر کی پوجا کرنا ہے؟ سنا ہے؟ قبر پہ آگے سجدہ کرو، قبر کی پرستش کرو، قبر سے مانگو، کبھی سنا؟ انہوں نے الزام لگایا سعودی عرب کے خطبوں میں، جمعہ کے بیان میں الزام لگایا کہ دعوت و تبلیغ والے، جماعت تبلیغ والے بولتے ہیں کہ قبر کی پرستش کرو۔ یہ بولے جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو نا، جھوٹ ہے کہ نہیں کھلا ہوا؟ یہ جھوٹ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ جھوٹ ہماری طرف سے کسی نے بتایا ہوگا نا؟ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ جو نکلی جو شاخ ہے اس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے اور آخری جملہ محمد رسول اللہ سے ختم ہوتا ہے۔ وہ 6 نمبر سے شروع ہوتا ہے، ایمان سے شروع ہوتا ہے، اخلاص میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کہاں ہے قبر کی پرستش؟ قبر کی پرستش کون لوگ کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ پر جو الزام لگایا بتائیے جھوٹا۔ اسی طریقے سے بہت سارے 8-10 قسم کے جھوٹے الزامات تبلیغی جماعت پر لگائے گئے ہیں، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اب ہمارے جو پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں، پڑوسی ملک کے جو بڑے علماء ہیں وہ سب بات کر رہے ہیں، وہ سب انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اب ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب کسی کام کو روکا جاتا ہے تو اس کام کو ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام اختلافات کو بھلا کر کے، آپسی نفرتوں کو، عداوتوں کو دلوں سے دور کر کے، یہ جو کام ہے جس کے اوپر آنچ آ رہی ہے، یہ جو کام ہے حق کا جس کے اوپر آنکھ دکھائی جا رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ہم اس کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اب تک دور تھے، اب اس بیان کے بعد پتہ چل گیا کہ پتھر کس پر پھینکا جاتا ہے؟ جس پر پھل ہوتا ہے۔ حق کی طرف ہی کانٹے سارے کے سارے آتے ہیں۔ قید کسے کیا گیا؟ رسول اللہ کو، ان کے صحابہ کو۔ گھر سے کس کو نکالا گیا؟ رسول اللہ کو، ان کے صحابہ کو۔ مارا کس کو گیا؟ رسول اللہ کو، کیونکہ حق ان کے ساتھ تھا۔ آج بھی پوری دنیا کو تبلیغی جماعت کو دہشت گرد کی جماعت کہتے ہیں، بولتے ہیں اس کے فنڈ آتے ہیں، اس کے یہ بیچارے 20-20 روپے وصولی کرنے کے لیے صبح سے شام تک پھرتے ہیں۔ ایک ہفتہ وصولی کے لیے جب جاتے ہیں تو 100 روپے ملتا ہے، وہ بھی 100 روپے ان کا اپنا خرچہ ہوتا ہے۔ مقصد کیا آتا ہے؟ اگر یہ پیسے دے دیے تو یہ تھوڑا سا تیار ہو جائے گا آنے کے لیے۔ یہ تو اپنا پیسہ، اپنا جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ لگا کر جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں یہ ٹیررزم کا ان کو فنڈ آتا ہے۔ کون سا فنڈ آتا ہے بھائی؟ یہ ان خطبے میں بتایا گیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ واقعتاً اللہ نے جو علماء دیوبند سے جو کام کیا تھا، جو شاخ یہاں چلی ہے، اس جماعت کو آپ کے حوالے کیا گیا۔ جمعیت علماء کا پلیٹ فارم علماء کو دیا گیا، پڑھنے پڑھانے کا جو پلیٹ فارم تھا وہ علماء کو دیا گیا، دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم آپ کو دیا گیا۔ آپ سنبھالیں گے اس کو انشاءاللہ؟ کہانی جان نہیں ہے بھائی، میں کہہ رہا ہوں پڑھنے پڑھانے کا کام آپ سے نہیں ہو سکتا نا۔ حدیث آپ پڑھا سکتے ہیں، پر سمجھ سکتے علماء بیان کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی ہوگا خدا نخواستہ، اس سے مقابلے کے لیے آپ کو علماء ہیں۔ کوئی فرقہ آئے گا، کوئی فتنہ آئے گا، اس سے مقابلے کے لیے آپ کو علماء ہے۔ لیکن لوگوں کو کلمہ نماز کی بنیادی چیزیں سکھانے کی ذمہ داری آپ کو نہیں ہوئی تھی۔ علماء دیوبند نے جو 3 تقسیم کیا، جمعیت علماء پڑھنے پڑھانے کا، یہ 2 چیزیں علماء کے پاس رکھی، آپ کو ساتھ میں ملا۔
آپ کے چندے لیے، آپ کو بھی شامل کیا ثواب کے اندر، آپ کو چھوڑا نہیں، مگر دعوت و تبلیغ میں علماء کو سرپرست بنایا گیا، علماء اس کی ذمہ داری دی گئی، مگر اس کے حوالے کس کو کیا گیا؟ بولے نا، آپ کے حوالے کیا گیا۔ آپ سنبھالیں گے کہ برباد کر دیں گے اس کو؟ کہاں سنبھال رہے ہو؟ کہاں سنبھال رہے ہیں؟ یہ بیچارے چند نوجوان ہیں، 8-10 نوجوان ہیں، یہی سب کام کر رہے ہیں، انہیں کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ سب مل کر کے، مثلا یہاں پہ 300 لوگ ہیں، یہ 300 لوگ مل کر کے آج نماز کی دعوت دیں لوگوں کو، تو صبح میں مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، مغرب کی نماز میں، فجر کی نماز میں ہوگی جگہ؟ یہ آپ کے حوالے کیا گیا تھا، آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر رہے ہیں۔ ہم علماء کو کہہ دیتے ہیں علماء کام نہیں کر رہے، مگر آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا؟ انشاءاللہ وعدہ کیجیے، وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ آج سے یہ ذمہ داری پوری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہر آدمی اپنا وقت جس طریقے سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں انشاءاللہ جتنا تم روکو گے اتنا ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، بیگے توڑ کر کے دیواریں چھلانگ لگا کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور اس میں ہر آدمی، ہر صاحب، یہاں پر موجود ہر انسان انشاءاللہ کوثر مسجد کا، میں پورے چنگیری کی ذمہ داری نہیں لیتا، مگر کم سے کم ہمارے کوثر مسجد کے جتنے بھی حضرات یہاں پر نماز موجود ہیں، یہ میرے سامنے اقرار کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو چند نوجوان محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر کے ان کا بھی ساتھ دیں گے اور دعوت و تبلیغ کو مضبوطی سے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو ہر کام میں غلطی ہوتی ہے، یہ کوئی انسانوں نے بنایا، کوئی فرشتے نہیں آئے تھے، کوئی پیغمبروں نے نہیں کیا تھا، انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، غلطیاں نہ ہونا صرف خدا کی صفت ہے، پیغمبر کی صفت ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، یہ ساری غلطیوں کو صاف رکھتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کام کو مضبوطی سے آگے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں دعوت و تبلیغ میں چند بہت سارے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات کے سامنے کبھی پیش کروں گا، ایک ایک حوالے کے ساتھ آپ کو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر پہلے آپ میرے سامنے انشاءاللہ یہ وعدہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں ہم سب اپنا بھرپور حصہ جان مان لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔